ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ ہمارے ٹیشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں, مگر ایک بات یاد رکھو, تم میری تکلیف پیسے پیٹو گے, میں تکلیف سے رو دوں گا. تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے, میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں, مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی کو حالی لینے کے لیے کی شان ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا دل ہے, دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. جسم پر میرا برداشت کرو گے. اور بکواس کرتے لوگ بولنے کے ساتھ وہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عذاب شناخت رکھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا, اللہ نے جس کو مبشر کہا, بشیر کہا, ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا, تھوکنے والے کے چہرے پر تھوک دیتا ہے. اور قرآن میں بتلایا گیا, سنو, قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ایک شخص تھا, مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا, ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا, وہ بھی گستاخی کرتا تھا. تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے, وہ ولد الحرام ہے. اسی لیے اپنی گندی زبان کو بولتے ہو. قانون تو سب کے لیے ہے نا. آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دیں؟ کیوں ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس پہ گرفتار کرو. ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند سے مٹی لا کر دو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھجاؤ. مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر, جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا ہے, گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر. جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا, احتجاج ہوگا, تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں. یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکل رہے ہیں. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے تھوڑے دیر کے لیے, مگر کوئی سیکولر پارٹی کا بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لے کر بھجایا, راشٹروادی کو لے کر بھجایا, سماجوادی کو بھجایا, جتنے یہ سب لوگ ہیں سب کو خط بھجایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو, امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا. مگر کوئی نہیں آئے, اور سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی, نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی, یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی. یاد رکھو مہاراشٹر کے مسلمانوں, جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروائیں گے. تم نے ایک کوشش کی, تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا, اور آج مہاراشٹر کی حکومت پریشان ہے. بی جے پی کے 5 ایم ایل اے مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے کہ جس نے پرافٹ محمد کی شان میں گستاخی کی, عذاب شناخت کرنے کی کوشش کی, اس کو گرفتار کیا جائے. ایک ناتھ شندے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان, یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہے. جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے
اور چکا جرم کر سکتے ہیں، جب بیک ورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عصمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے ہیں، نکلیں گے انشاءاللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، پورامن نے احتجاج کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کا لے کر ان کو دیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب سنو ایک ناتھ شندے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا۔ آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ جب یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی، تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عصمت رسول کے لیے ہم کیا جا کر نہیں بیٹھ سکتے؟ تو حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک ناتھ شندے، فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امت شاہ، شیر جاگ چکا ہے، اب شیر جاگ چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، بیٹا کل حشر کے میدان میں ہم کو شفا دلانے والے کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو، میں سلام کرتا ہوں، اور یاد رکھو ہم بتانا لوگ ہم سمجھے، دیکھو بارش بھی رک گئی، اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں، بارش ہو رہی تھی پر نکل کر برسا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو دین کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کرو، ہم بولے کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو، اللہ بول رہا قرآن میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے، کئی دن تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور بھیج کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، بلا کر لے کر آؤ۔ تو ثابت بن قیس کے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے اعمال ختم ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں ہے، حدیث بول رہے، حدیث کو بیان کر رہے، لوگ اس محفل میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف نمایاں ہے۔ اور جب آپ حدیث بیان کر چکے، اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکاتے بچھو نکلا۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ تو امام مالک نے کہا کہ میں رحمت اللہ علیہ کی حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس کی ادب کو ملوث رکھ کر اس دستے والے کی دست کو برداشت کر رہا تھا بچھو کی، کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگس کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا۔ تم نے اپنے جنابی کے رشتے کو مضبوط کر دیا، تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا کہ مہاراشٹر میں ایسے فرزندان توحید ہیں جنہوں نے پورا احتجاج کیا۔